اچھا، اب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب 22 اپریل کو پاکستان آئیں گے، تو یہ خیر دورہ تو خیر پہلے سے سکیجولڈ ہے، لیکن ان کے پاکستان آنے سے ہمارا کوئی اور دوست ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میر صاحب، میں حقیقت پسندانہ آپ کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دوں گا. ہمارا جغرافیہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ہوسٹائل ہوا ہے. انڈیا ہے، افغانستان جو ہے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہماری ادھر ٹیررسٹ کے سارے بیسز ادھر ہیں، وہی ان کو لیس لوس کر کے کپڑے شپڑے پہنا کے یہاں پہ بھیج دیتا ہے. اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارا وہ واقعہ ہوا، لیکن وہ فوری طور پہ جو ہے اس کی کوئی مرمت شرمت جو ہے نا اس واقعے کی کوئی ریپیئر شپیئر جو ہے فوری طور پہ ہو گئی. ہمارا ایران کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، بہت بڑا ہے، ہزاروں سال کا تعلق ہے. بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمسایہ ہے. وی کانٹ افورڈ ٹو میک ایوری نیبر آف آرز ہوسٹائل ٹو آر ایگزسٹنس. یہ غلط بات ہے، اور ایرانی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری جو آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے ان کا ایک جذباتی رشتہ ہے، مسلکی رشتہ ہے ایران کے ساتھ جو ہے. 30-40% ہماری آبادی جو ہے، if I'm not wrong، ان کا ایک مسلکی رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ. تو یہ میرا نہیں خیال. اور ایرانیوں کا اقبال لاہوری کے ساتھ رشتہ ہے. بالکل علامہ اقبال، بالکل اقبال لاہوری ہونا سیالکوٹ ہی چاہیے گا. میں بڑا ملیٹنٹ قسم کا سیالکوٹ ہی ہے. تو یہ میر صاحب میں تاجکستان گیا تو مجھے ان کے پریزیڈنٹ کہنے لگے کہ میں نے فارسی کی بات کی. میں نے کہا آپ کی فارسی جو ہے نا وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. وہ کہنے لگے ایران کی فارسی صحیح نہیں، فارسی ہماری فارسی صحیح ہے. اقبال لاہوری نے ساری فارسی جو اپنا کلام جو ہے نا وہ صحیح اس فارسی میں کیا جو تاجکستان میں بولی جاتی ہے. ان میں عربی اور ترکی کا جو ہے مکس ہو گیا ہوا ہے. میں نے ویریفائی کرنے کے لیے میں نے جواز ظریف سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے، جو کہ ایران کے وزیر خارجہ وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہتے ہیں. ہماری جو ہے نا وہ لینگویج جو ہے اس میں دوسری لینگویجز کا خاصا مکسچر آ گیا ہوا ہے. اس میں آذری زبان کا بھی ہے، دوسری زبانوں کا بھی ہے. تاجکستان میں جو ہے وہ صحیح جینون، اور تاجکستان میں بھی علامہ اقبال بڑا پاپولر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ادھر وہاں پہ مزار ہے ان کا شاہ ہمدان کا، جنہوں نے کشمیریوں کو مسلمان کیا. 35 سال وہ رہے کشمیر کے اندر. پھر ان کا مزار میں اور میاں نواز شریف اس مزار پہ میر شاہ ہمدان. اچھا خیر صاحب، ابھی آپ کی حکومت کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، لیکن ابھی 3-4 دن پہلے آپ کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بن گیا اپوزیشن پارٹیوں کا، اور اس نے ایک تحریک کا اعلان کر دیا. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی نویلی حکومت ہے اور انہوں پہ گئے نے؟ ہاں، انہوں پہ گئے نے. صاحب یہ ایسے کوئی نہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم خود اتحاد بناتے رہے ہیں حکومتوں کے خلاف جو ہے. میں جب سے آنکھ کھولی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ تھے، محمود خان اچکزئی آپ کے اتحادی تھے. مجھے یاد ہے لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا تھا، مینار پاکستان کے سائے تلے بہت زبردست تقریر کی. اختر مینگل صاحب پہلے آپ کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اب دوسری طرف چلے گئے اور اتنی جلدی چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ پیورلی سیاسی ہے، کوئی نظریاتی وجہ نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ اقتدار میں حصے کی ہے، اور 2 مہینے 3 مہینے پرانی بات ہے نا. اکتوبر نومبر میں انٹرم گورنمنٹ آئی ہے نا، تو اس میں یہ سارے کے سارے دوست جو تھے یہ ہمارے ساتھ تھے. مینگل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، مولانا بھی ہمارے ساتھ تھے، اچکزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. جو بھی اتحاد تھا ہمارا کولیشن گورنمنٹ میں، اس میں سب لوگ ہی شامل تھے. اور کوئی یہ نہیں ہے خطرہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں، خطرہ تو نہیں نظر آ رہا. نہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ جدائی تو کوئی بات نہیں. وہ فیض کا ایک نظم ہے، اس میں جو ہے تو یہ رات بعد کی جو بڑا مشہور ہے. تو یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کوشش بہت کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا جائے. ان کے پاس نواز شریف صاحب خود بھی گئے اور بھی لوگ گئے، لیکن وہ منانے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، انہوں نے اب علیحدہ سے ایک ڈیٹ دے دیا ہے، وہ 24 اپریل سے شروع کر رہے ہیں اپنی تحریک. اور جو اچکزئی صاحب ہیں اور پی ٹی آئی ہے وہ ایک علیحدہ سے تحریک چلا رہی ہے.
اور ہو سکتا ہے کسی مرحلے پہ اکٹھے بھی ہو جائیں دونوں؟ یہاں پاسبلٹی ہے، میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن میر صاحب اگر ہم کوئی اکنامک سچویشن کو انڈر کنٹرول لے آتے ہیں جو 2 4 5 مہینے میں، یا کم از کم آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو سیاسی محاذ پہ ہمیں کوئی انشاءاللہ تعالی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت عام آدمی جو ہے نا، ہی از مور کنسرنڈ اباؤٹ ہز، اس کا روزمرہ کی جو زندگی جو ہے اس کے اندر جو مشکلات ہیں وہ ان کا حل مانگتا ہے۔ باقی ہم بھی اسی برادری میں یا اسی مولڈ میں ہیں جس مولڈ میں باقی پارٹیاں ہیں۔ کوئی نیا سودا کوئی بھی نہیں بیچ رہا، نیا سودا کوئی بھی نہیں بیچ رہا۔ ان کو انگیج کرنے کی، اس لیے کہ ایک طرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں انڈیا کی سازشیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ٹارگٹ کلنگ پھر ایک ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے پاس محسن نقوی صاحب کا کوئی کلپ ہے تو ذرا سنوا دیں۔ تانبا کو لاہور میں استعمال میں اس کے گھر میں فائرنگ کر کے اسٹارٹ طور پر جو ہے زخمی کیا گیا اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس واقعے سے میں بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا، کیا اس کے کوئی شواہد ملے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو 2 4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو عامر تانبا جس نے جیل میں، جس پہ الزام تھا کہ اس نے انڈین جاسوس سربجیت سنگھ کو قتل کر دیا تھا جیل میں، تو وہ رہا ہوا ہے، تو رہائی کے بعد اس کو اس کے گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا، اور وزیر داخلہ صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو انڈیا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بلوچستان میں بھی سرگرمی عمل ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی سرگرمی عمل ہے، اب لاہور میں بھی۔ دیکھیں میر صاحب، آپ نے 2 3 جگہ کا نام لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پختونخوا میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈائریکٹلی جو ہے انڈیا ہو سکتا ہے۔ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردی ہے اس میں ماضی میں بھی ان کے ساتھ ان کا رشتے ناتے رہے ہیں، اور ہم نے پبلک کا ایویڈنس بھی پیش کی ہوئی ہے، اس کی آپ کے پروگراموں میں پیش کی ہوئی ہے۔ یہ پرانی بات ہے، 12 13 14 15 2012 13 14 15 16 کی بات ہے۔ تو ان کے رشتے ناتے تو ہیں ان کا انڈیا کے افغانستان کے ساتھ بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی، اور ان کی دہشت گردی جو ہے وہ کینیڈا تک پھیل گئی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں انہوں نے ایک سکھ لیڈر کو جو ہے وہاں پہ مرڈر کیا۔ اسی طرح ان کی دہشت گردی جو ہے وہ تو کھلم کھلا دیکھیں نا، راج ناتھ نے تو اون بھی کر لیا، راج ناتھ نے اون کر لیا۔ اور راج ناتھ صاحب آپ جانے دیں، مودی کو دیکھ لیں آپ، مودی نے ہزاروں بندوں کو، مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کیا گجرات میں، تو سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس جو ہے قتل عام کا۔ تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام انڈیا کہ انڈیا جو ہے وہ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے جی۔ دیکھیں میں وہ ایک ویو ہے، میں اس میں زیادہ کنکلوسیو بات جو ہے نہیں کر سکتا، سیاسی جو ہے اپنی لمیٹیشنز ہیں، لیکن جو تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اسی صورت میں بحال ہو سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اکاموڈیشن جو ہے ہمیں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ملے۔ اور وہ اس ماحول میں جب وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس قسم کا کوئی انیشیٹو نہ وہ لیں گے نہ ہم لیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے سود ہے بات۔ پچھلا جو الیکشن تھا 2019 میں، اس وقت بھی ہمیں لوگ کہتے تھے، بڑے پاکستان کے ذمہ دار لوگ، کہ بھائی الیکشن ہو جائے، مودی الیکٹ ہو جائے، اس کے بعد بڑا بریک تھرو ہونا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز میں۔ ابھی پھر وہی والی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، اس وقت جو مجھے علم ہے، میں کوئی 100% کنفرم نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ ہمارے جو ریجن کے لوگ ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں، سعودی عرب ہے اور بھی ہیں، مجھے اس کا تو دوسرے لوگ جو ہیں، یہ میں ایک قسم کا ڈائریکٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹینشن جو ہے وہ ایز ہو انڈیا کے ساتھ جو ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک جذباتی ایشو ہے، کشمیر کا ایشو جو ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے پلے کریں ان کا، ان ممالک کا انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے، جو لیوریج ہے ان کا جو ہے،
وہ بڑا سبسٹینشیل ہے، وہ پلے کریں، لیکن اس وقت تو قطعی طور پہ کوئی مجھے آثار نظر نہیں آتے الیکشن کے بعد، جس طرح میں نے کہا ہے کیونکہ آثار اس قسم کے نظر آئے تو وہ اس کے بعد ہی نظر آ سکتے ہیں، اس وقت تو بالکل ایبسلیوٹلی زیرو پاسبلٹی ہے۔